حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر زمین سے زمین تک پھر زمین سے آسمان تک ہے۔ سفر کے دو حصے ہیں۔ پہلا سفر جو زمین سے زمین تک ہے وہ ایک قبلے سے دوسرے قبلے تک ہے، موجودہ قبلے سے سابقہ قبلے تک ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہے، اور جو دوسرا سفر ہے وہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک ہے۔ جو زمینی سفر ہے اسے اسراء کہتے ہیں، اور جو آسمانی سفر ہے اسے معراج کہتے ہیں۔ اسراء کو بھی ہم مانتے ہیں اور معراج کو بھی ہم مانتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ معراج کے سفر کو مانتے ہیں لیکن ایک بات ساتھ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں ہے رسول اللہ نے خواب میں معراج کیا ہے، لہٰذا ہم معراج منامی کے قائل ہیں۔ لہٰذا اس حدیث کو بنیاد بنا کر وہ معراج حقیقی کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث پاک کو بھی مانتے ہیں، لہٰذا حضور پاک علیہ السلام کے دونوں معراج ثابت ہیں، وہ نیند میں کیا ہو یا وہ حقیقت میں کیا ہو، دونوں معراج حق ہیں۔ اسی لیے ایک کو بنیاد بنا کے دوسرے کا انکار کرنا یہ شیطنت اور گمراہی ہے، اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اس سفر میں کیا کیا نظارے دیکھے ہیں تو قرآن کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ رب کی ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ یہاں لفظ رسول نہیں لائے، امام الرسل نہیں لائے، حالانکہ حضور امام الانبیاء ہے۔ بندے کا لفظ اسی لیے لایا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے بندگی میں خود کی انتہا کر دی ہے، سب سے بڑی بندگی کرنے والے حضور ہیں، تو اپنا بندہ کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس نے میری بندگی کی انتہا کی ہے۔ بعبدہ لیلاً، رات کا ایک حصہ، پوری رات بھی نہیں ہے، لیلاً رات کا ایک حصہ، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، زمینی سفر مسجد حرام سے مسجد بیت اللہ سے مسجد اقصی تک ہے۔ کیوں ہے؟ لنریہ من آیاتنا، ہم پیغمبر کریم کو اپنی نشانیاں دکھلانا چاہتے تھے، تو یہ نشانیاں دکھلانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کو سفر کرایا گیا۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں ذرا آپ توجہ رکھنا۔ آپ علیہ السلام کے معراج کے زمینی سفر میں 5 اسٹاپ ہیں، 5 وقفے ہیں۔ رسالت مآب جب گھر سے نکلے ہیں بیت اللہ آئے ہیں تو بیت اللہ میں پہلا اسٹاپ ہے جہاں پر شق صدر ہوا ہے۔ شق صدر کا معنی سینہ اقدس سے دل نکال کر دھویا گیا، جنت کے طشت سے لائے ہوئے سامان کو دل میں رکھا گیا اور دوبارہ سینے کو بالکل سی دیا گیا جیسے کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ رسالت مآب علیہ السلام کا یہ کام کیوں کرایا؟ وجہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ناسوتی عالم سے لاہوتی عالم کی طرف جا رہے ہیں، تو اوپر کے وہ نظارے جہاں جبرائیل جیسے فرشتوں کے پر جل جائیں، اس جگہ کو معاملات میں حالات کو مینج کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی تیاری کروائی گئی ہے۔ شق صدر ہو گیا، آپ علیہ السلام کا پہلا اسٹاپ ختم ہوا، یہاں سے چلے ہیں۔ دوسرا اسٹاپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یثرب میں ہے۔ یثرب یہ مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب کے پہلے رکوع میں رب فرماتے ہیں یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، یہ پرانا نام ہے۔ تو اس جگہ اللہ کے رسول کو روکا گیا، جبرائیل امین نے سواری کو روکا اور رسالت مآب علیہ السلام کو یہاں عرض کیا کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، یہ آپ کا دارالہجرت بنے گا۔ حضور پاک علیہ السلام پھر سواری پر بیٹھے ہیں، یہ سواری براق ہے، اس سواری پر بیٹھے ہیں۔ براق برق سے نکلا ہے، برق آسمانی بجلی کو کہتے ہیں۔ زمینی بجلی کو عربی میں کہربا کہتے ہیں، آسمانی بجلی کو برق کہتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ برق آسمانی بجلی ہے۔ تو وہ براق تھا جو آسمانی بجلی کی طرح تیزی سے آتا اور جاتا تھا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے یہ سفر کیا ہے، تو تیسرا اسٹاپ اللہ کے رسول کا طور سینا پہ ہے۔ طور سینا کون ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین، آپ اور ہم نے پڑھا ہے۔ طور سینا اس پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا اعتکاف فرمایا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر
उतरे हैं और 2 नफल पढ़े हैं। रसूलुल्लाह का चौथा स्टॉप जो है वो बैतुल्लहम में है। बैतुल्लहम उस जगह को कहते हैं जिस जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम का जो 5वां स्टॉप है वो बैतुल मुक़द्दस में है, जिसे मस्जिद अक्सा कहते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर अंबियाए कराम से मुलाकात फरमाई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, शब मेराज वो रात जिस दिन मेराज का वाक़या पेश आया उसको कहते हैं शब मेराज। मेराज कहते किसे हैं? देखिए, एक है इसरा और दूसरा है मेराज। तो इस रात को 2 वाक़यात पेश आए थे। एक वाक़े को इसरा कहते हैं, दूसरे को मेराज कहते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के 2 सफ़र हुए इसी रात। एक सफ़र मक्का से बैतुल मक़दस मस्जिद अक़सा की तरफ, इसको कहते हैं इसरा। इस वाक़े को वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तमाम अंबिया की इमामत फरमाई, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ उनको मेराज का सफ़र कराया, यानी ज़मीन से 7वां आसमान तक का ये सफ़र, इसको मेराज कहते हैं। तो ये सादे से अल्फाज में कहा कि मेराज और इसरा ये 2 वाक़यात एक ही रात में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने मोअज़िज़ा अता फ़रमाया। रही बात ये कि इस रात को कोई ख़ास अमल करना चाहिए या नहीं, तो इसके बारे में कोई भी हदीस या कोई भी रिवायत मरवी नहीं कि जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या ख़ास तौर उनके मुहिब्बीन सहाबा किराम ने कोई अमल किया हो जिसकी वजह से हम भी अमल करें। तो लिहाजा जब सहाबा ने कोई अमल नहीं किया सिवाय इस बात के कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत की तस्दीक की, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मुअजिज़ा अल्लाह ने अता फ़रमाया कि वो उन्होंने एक ही रात में मक्का से अक़सा और अक़सा से 7वां आसमान का सैर किया। इसकी तस्दीक करना, ईमान बिल गैब की तरग़ीब देना, ये है असल बात कि हम भी सहाबा की तरह ईमान बिल गैब लाएँ और अमाल पर तवज्जो दें।